الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وقال الله تعالى في مقام آخر وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلام کے تین بنیادی عقائد اور نظریات ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ قیامت۔ عقیدہ توحید کا حاصل یہ کہ مسلمان اور مومن کا یہ عقیدہ ہو کہ رب تعالیٰ کے ساتھ نہ کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ کوئی صفات میں شریک ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سارے کے سارے اپنے دعویٰ رسالت میں سچے تھے اور ان پر نازل ہونے والی وحی بھی سچی تھی۔ عقیدہ قیامت کا معنی کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں ایک مختصر سی دنیاوی زندگی عطا کی ہے اور اچھے اعمال کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب جو لوگ اچھے اعمال کریں گے ان کو بدلہ اچھا ملنا ہے، اور جو لوگ اچھے اعمال نہ کریں گے ان کو بدلہ برا ملنا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے موت کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی مسلمانوں کو عطا کرنی ہے، اور اس زندگی کی ابتدا جس دن سے ہونی ہے اس کا نام قیامت ہے۔ اس کو بعث بعد الموت بھی کہتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ تینوں ہی عقائد اور نظریات اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات ہیں، عقیدہ توحید بھی، عقیدہ رسالت بھی، عقیدہ قیامت بھی۔ باوجود اس کے کہ یہ تینوں عقائد اور نظریات اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات ہیں، پھر بھی مسلمانوں میں سے بہت سے حضرات توحید کے بارے میں یا تو شکوک و شبہات کا شکار ہیں یا عملاً شرک کا شکار ہیں۔ اسی طرح رسالت کے بارے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن عقیدہ رسالت کے متعلق ان کا وہ نظریہ نہیں ہے جو کہ اسلام کا بنیاد کردہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ قیامت بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے عقیدہ قیامت کا منکر ہیں۔ مشرکین مکہ قرآن کریم کے پہلے مخاطب تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ مکرمہ کے رہائشی تھے، آپ نے اعلان نبوت مکہ مکرمہ میں فرمایا
تو پہلے مخاطب مشرکین مکہ تھے، وہ عقیدہ قیامت کے منکر تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس طرح تفصیلی دلائل سے توحید کو ثابت کیا، جس طرح تفصیلی دلائل سے رسالت کو ثابت کیا، اسی طرح تفصیلی دلائل سے عقیدہ قیامت کو ثابت کیا ہے۔ اس پر عقلی دلائل بھی بیان فرمائے رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے، اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے دلائل دوسرے بھی تفصیل سے، جسے ہم نقلی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ویسے ہی ہے، جو بھی فرمائے وہ نقل ہی نقل ہے ہمارے لیے، اور وہ ہمارے لیے حجت ہی حجت ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے دونوں طرح سے عقیدہ قیامت کے منکرین پر اتمام حجت کیا۔ آج مسلمان کہلانے والے بہت سے حضرات ایسے ہیں جو کہ عقیدہ قیامت کو بھی اس طرح نہیں مانتے جس طرح کے رب تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جس طرح کے ہمارے مسلمانوں میں مسلمان کہلانے والے نیچری حضرات ہیں، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن جو ہے قیامت کو نہیں مانتے۔ اسی طرح منکرین حدیث، اس میں پرویز ہے تو وہ عقیدہ قیامت کو نہیں مانتا۔ اس کی اپنی کتاب جہان فردہ موجود ہے، اس میں اس نے قیامت اور قیامت سے متعلق جتنے حالات اور احوال قرآن کریم میں آئے ہیں ان سب میں جو ہے بددیانتی اور تحریف کی اور اس کا معنی بگاڑا۔ باہر کے عقیدہ قیامت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کو اسی طرح ماننے کا حکم ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا اور جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے آنے کے متعلق کوئی ڈیٹ، کوئی سن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ سے مختلف سوالات کیے۔ ایک سوال کیا ایمان سے متعلق کیا، ایک سوال اسلام کے متعلق کیا، ایک سوال احسان سے متعلق کیا، اور ایک سوال قیامت کے متعلق کیا۔ پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس سے تم پوچھ رہے ہو، ہاں جی، یہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی یہ پتہ نہیں، یہ علم نہیں کہ کیا تاریخ کیا سن ہوگی۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا اچھا اگر قیامت کے بارے میں حتمی کو دن تاریخ نہیں علم میں، تو پھر اب اس کی نشانیاں بتلا دیجئے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ قیامت کے متعلق ہمیں نہیں علم کہ اس کی سن اور تاریخ کیا ہے، نہ ہم جو ہے اندازوں سے کوئی تاریخ اور سن مقرر کر سکتے ہیں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث میں اور رب تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم میں قیامت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ بعض نشانیاں ایسی ہیں جن کو چھوٹی علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، بعض نشانیاں وہ ہیں جن کو بڑی علامات اور علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت کی علامات صغریٰ یہ بھی احادیث میں بیان ہوئی ہیں، قیامت کی علامات کبریٰ احادیث میں بیان ہوئی اور قرآن کریم میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علامات بیان فرمائی ہیں مختلف احادیث کے اندر، جس طرح کی حدیث جبریل میں بھی اس کی طرف بعض علامات کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوگی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ چرواہے قسم کے اور بدو قسم کے لوگ معاشرے میں بڑی بڑی عمارتیں بنا کے فخر کریں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی احادیث کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قرب قیامت بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی، اور اسی طرح زنا کے عام ہونے کی نشانی آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں یہ بھی فرمایا قرب قیامت سود خوری عام ہو جائے گی۔ تو یہ قیامت کی علامات صغریٰ ہیں، یعنی چھوٹی علامات ہیں۔
تو اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کبریٰ کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت کی جو علامات کبریٰ ہیں ان علامات میں مختلف علامات حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ بڑی بڑی نشانیاں، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی آپ نے ذکر فرمائی کہ بڑی نشانی یہ کہ قرب قیامت اللہ رب العزت میری اولاد سے ایک شخص کو ظاہر فرمائیں گے جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اور والد کا نام وہ ہوگا جو میرے والد کا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس شخصیت کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہ حکومت کریں گے، عدل و انصاف سے کریں گے۔ میں اس پہ ذرا تفصیل سے بات میں کرتا ہوں۔ تو انہیں ہم حضرت امام مہدی علیہ رضوان کہتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے اور بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال کا قرب قیامت آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج کا قرب قیامت آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ دابت الارض کا صفا مروہ پہاڑی کے درمیان سے نکلنا اور پھر اچھے اور بروں پر جو ہے وہ امتیاز کا نشان لگانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور قرب قیامت سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ تو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی علامت بھی بیان فرمائی ہیں اور بڑی علامت بھی بیان فرمائی ہیں۔ چھوٹی علامات کو علامات صغریٰ کہتے ہیں اور بڑی علامات کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ قیامت کی بڑی علامات کے بارے میں آج لوگ کچھ بات کا شکار ہے۔ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے ان کی طرف سے قیامت کے بارے میں شبہات بھی وارد ہوتے ہیں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی شبہات وارد ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ چونکہ قیامت کے منکر تھے اس لیے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی شبہات کا شکار تھے اور بکواسات کیا کرتے تھے۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جو ہے وہی ورثے کو لے کر اسی سوچ کو لے کر جو کہ منکرین قیامت مشرکین مکہ کی تھی وہ قیامت کا انکار یا کرتے ہیں یا قیامت کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ در حقیقت مسلمان اور مومن کی نہیں ہے بلکہ یہ مشرکین مکہ سے آئی ہوئی ذہنیت ہے۔ اب میں تفصیل میں جانے سے پہلے موضوع کی طرف اشارہ کر دوں۔ آج ہمارے اس خصوصی اپنا اجلاس یا خصوصی کورس کا عنوان حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ منکرین قیامت جس طریقے سے وہ قیامت کا انکار کرتے اور اس پر شبہات پیش کرتے تھے، اعتراضات پیش کرتے تھے، اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی ایسا کہتے تھے۔ تو ذہنیت ان کی ہے، لیکن آج جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں بھی ایسی بات پائی گئی۔ بہت سے فرقے اس وقت ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ میں ان فرقوں کی طرف تفصیل سے تو نہیں جاتا جس طرح کے جو مسلمان نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، ان میں یہودی ہیں۔ یہودی کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کے اس قول کو نقل کیا ہے اِنَّا قَتَلْنَا مَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ، ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا۔ اب وہ یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی خود جو ہے آج جس نظریے کو پھیلا رہے ہیں حالانکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ جو ہے ان کا اپنا نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، 3 دن قبر میں رہے، پھر جو ہے اٹھ کر آسمان پہ چلے گئے۔ تو یہ اب سمجھیں کہ عیسائی بھی اس درجے میں منکر ہیں، اور اسی طرح پرویزی جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی جو ہے قرآن کے عنوان پر حیات عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات تفصیل سے ذکر کی گئی اور اس کے دلائل ہیں جس طرح کہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ حالانکہ دیکھو پرویزی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے منکر ہیں، اور اسی طریقے سے نیچری سر سید احمد خان جیسے حضرات جو ہیں انہوں نے بھی حیات عیسیٰ کا انکار کیا اور اپنی عقل کے ذریعے سے اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو جو ہے بعید سمجھا۔ اور
قادیانی حضرات، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، یہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ عقیدہ آج مسلمانوں میں پھیلایا جاتا ہے، بلکہ جو بھی آدمی آج دعویٰ نبوت کرنا چاہتا ہے تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر کہتا ہے کہ جس عیسیٰ کے آنے کی خبر تھی وہ میں ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو سمجھنا اور اس کے دلائل کو سمجھنا آج بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں اور قرآن کریم پر صحیح طریقے سے ایمان ممکن ہو سکے، اور اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں، احکامات ہیں، اور ان پر ہمارا عمل ہو سکے اور اس کے متعلق ہمارا نظریہ صحیح ہو سکے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کردہ تعلیمات جو ہیں بیان کردہ، تو ان کے مطابق ہمارا نظریہ درست ہو سکے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آیات کا موضوع بڑا تفصیلی ہے، وقت میں بہت کم گنجائش ہے کہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ الحمدللہ اس موضوع پر ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں کہ ہم بیان کرتے تو تھک سکتے ہیں لیکن دلائل ختم نہیں ہو سکتے۔ میں اس کے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا، پھر اس پر دلائل اور کچھ شبہات کا ازالہ کروں گا۔ چونکہ وقت کم ہے، ذرا توجہ سے بیٹھیں گے تو بات انشاءاللہ تعالی جلدی سمجھ میں آئے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق بڑے نظریات چار ہیں، بڑے نظریات چار ہیں، چار قسم کے افراد ہیں جن کے نظریات مختلف ہیں۔ ایک نظریہ یہودیوں کا ہے، ایک نظریہ عیسائیوں کا ہے، ایک نظریہ مسلمانوں کا ہے، ایک نظریہ مرزائیوں کا ہے۔ تو یہ چار بڑے نظریات ہیں۔ سب سے پہلے یہودیوں کا عقیدہ، یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سچے اللہ رب العزت کے پیغمبر نہیں تھے، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہ آپ کی پاک دامنی پر بھی، آپ کی والدہ کی پاک دامنی پر شک کرتے تھے اور شبہات پیش کرتے تھے۔ نعوذ باللہ آپ کی والدہ نے زنا کاری کی اور اس کے نتیجے میں آپ پیدا ہوئے، یعنی آپ کو پیغمبر بھی نہیں مانتے بلکہ نعوذ باللہ آپ کے نسب پر بھی تہمت لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر نہیں سمجھا، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ آپ کو شہید کرنے کے لیے جمع ہو گئے اور جھوٹا مدعی نبوت سمجھ کر جو ہے آپ کو شہید کرنے کی سازش کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے آپ کو بچا لیا، آپ کو بچا لیا۔ انہوں نے ایک آدمی بھیجا، گھر کا گھیراؤ کیا، آدمی بھیجا جو مخبر تھا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس کو بھیجا اندر دیکھ کے آؤ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ نہیں۔ تو وہ گیا لیکن واپس نہ آیا۔ اب جو لوگ باہر انتظار میں تھے انہوں نے دیکھا کہ جو آدمی اندر گیا تو باہر نہیں آیا، تو خود اندر گھس گئے اور ایک آدمی کو پایا اور اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور جو آدمی مخبر تھا اس کی شکل جو ہے سیدنا عیسیٰ کی سی بنا دی گئی، اس لیے عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اور یہودی پھر یہ کہنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، یعنی سولی چڑھا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے اس قول کو نقل کیا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے حضرت مسیح ابن مریم کو قتل کیا۔ تو یہ یہودیوں کا نظریہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جبکہ عیسائی حضرات یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطب اور صحیح معنوں میں ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا یہ نظریہ نہیں۔ آج کے عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں جو اس دور کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امتی بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر اور رسول سمجھتے تھے، اور نہ صرف آپ کی تعلیمات کو مانا بلکہ بنی اسرائیل کے اندر اس کی دعوت بھی دی اور اس کے لیے قربانیاں بھی دیں، اور آپ کے حواری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھی جو ہیں انہوں نے آپ کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں خرچ کی۔ لیکن وہ تو
اس طرح ایمان رکھتی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جس طرح رکھنے کا حق ہے، اور ان کا یہی عقیدہ اور نظریہ تھا جو ہمارا مسلمانوں کا ہے، ہم اسی عقیدے کے وارث ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید ہونے سے بچا لیا، یہودیوں کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچا لیا، اور اللہ پاک نے آسمانوں پہ بلا لیا اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ لیکن آج کے جو عیسائی ہیں وہ ان کا نظریہ یہ ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کے بعد اور غلط نظریات جو ہیں گھڑ لیے، جن کا نہ عقیدہ توحید سے کوئی تعلق ہے اور نہ عقیدہ رسالت سے کوئی تعلق ہے۔ آج کے عیسائی جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سمجھتے ہیں کہ آپ یا خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں، آپ کو خدا بھی سمجھتے ہیں، خدا کے بیٹے بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹا نظریہ قائم کیا، جس طرح کہ تین خداؤں والا اور عیسیٰ علیہ السلام کی خدا کا بیٹا ہونے والا، تو یہ جھوٹا نظریہ تھا، جھوٹا عقیدہ تھا، تو یہ نظریہ گھڑ لیا، اور یہ نظریہ گھڑ لیا جسے عقیدہ کفارہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے دنیا ساری گناہگار چلتی آ رہی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی نعوذ باللہ کی، ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، تو ہر بچہ جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوتا تو وہ گناہگار پیدا ہوتا آ رہا تھا۔ اس کے لیے ایسے شخص کی قربانی کی ضرورت تھی جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، وہ آئے اور سولی پہ چڑھ جائے، سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو وہ کہتے تھے بھی یعنی یہ گناہ جو موروثی چلا آ رہا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر آگے نسلوں تک، اب اس گناہ سے پاکی کی ضرورت تھی۔ رب خود انسانی وجود میں آیا، یا اس نے انسانی وجود میں اپنے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اب وہ آ کر جو سولی پہ چڑھ گیا تو ہمارے ایک گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ جو انسانیت ساری کی ساری گناہگار چلتی آ رہی تھی تو وہ انسانیت ساری کی ساری اس گناہ سے اب پاک ہوئی۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا، یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی دیا جھوٹا مدعی نبوت سمجھ کر، عیسائی کہتے ہیں سولی دیا گیا لیکن اس لیے کہ گناہوں کا کفارہ بننے کی ضرورت تھی، خدا یا خدا کا بیٹا اپنے اس وجود میں آیا انسانی شکل کے اندر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے آج کے جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، اور آپ سولی کے دیے جانے کے بعد جو ہے فوت ہوئے، آپ کو آپ کے حواریوں نے دفن کیا، اور پھر 3 دن کے بعد قبر سے جی اٹھے، اب آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تیسرا عقیدہ جو ہے مرزائیوں کا ہے۔ مرزائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے، اور اس کے لیے انہوں نے نظریہ یہ گھڑا، نہ اس کا ثبوت قرآن میں ہے، نہ اس کا ثبوت حدیث میں ہے، نہ اس کا ثبوت تاریخ میں ہے، کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب یہودیوں نے ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، چاروں طرف سے گھر کا گھیراؤ کیا، تو اس وقت وہ کامیاب ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد سولی بھی چڑھا دیا، سولی پہ لٹکا دیا، اور سولی پہ لٹکا کے جو ہے اب یہودی گھر چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھندا گلے سے اتارا اور نیچے اتر آئے، چھپتے چھپاتے ہوئے کشمیر آ گئے، اور کشمیر میں آ کر جو ہے نا پھر فوت ہوئے۔ کشمیر میں آ کر یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انوکھا نظریہ پیش کیا، جس کا نہ قرآن میں ثبوت، نہ حدیث میں ثبوت، نہ تاریخ میں، نہ ہی کوئی نظر، آج تک کوئی آدمی اس تفصیل کے ساتھ اس نظریے کا قائل تھا۔ دنیا میں پہلا جھوٹ جو ہے نا سیاہ ترین گھڑا گیا۔ تو اب مرزائی جو ہے اس عقیدے کے قائل ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور اس طرح فوت ہو گئے سولی سے نیچے اترے، اور پھر چھپتے چھپاتے ہوئے کشمیر آ گئے، اور کشمیر میں آ کر فوت ہوئے۔ ہم کہتے ہیں اگر کشمیر میں فوت ہوئے ہوتے، آج سیدنا عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہوتی۔ سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ کو ماننے کے مدعی کون ہے؟ کون ہے جی؟ عیسائی۔ کل 25 دسمبر تھا، ہاں جی، بیچاروں نے جو ہے نا ان کی پیدائش کے نام پہ عید منائی، تو سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے مدعی کون ہے؟ عیسائی۔ اگرچہ وہ دعوے میں جھوٹے ہیں، محبت کے دعوے میں وہ محبت اور انداز سے کرتے ہیں، کہ رب کی شریعت کچھ اور انداز سے کہتی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہوتی تو سب سے پہلے پتہ کس کو چلتا؟ عیسائیوں کو۔ کوئی عیسائی فرقہ بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے اگر دفن کیے گئے تو کشمیر میں کیے گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، آج ہمارے مسلمانوں کے طبقات میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جس کا یہ خاص مشغلہ ہے کہ کہیں بھی کوئی قبر مل جائے دربار بنا لیتے ہیں۔ قبر انسان کی ہو تب بھی، انسان کی نہ ہو تو جانور کی ہو تب بھی جو ہے نا دربار بنا کے وہاں جو ہے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، لمبا چوڑا جو ان کا سلسلہ ہے۔
اگر عیسیٰ علیہ السلام کی قبروں کے نشان ہوتا جس طرح کے اور بہت ساری جگہ پر دربار بنے ہوئے تو وہاں بھی کوئی بڑا دربار بنا لیتے اور وہاں پر آج عرس مبارک ہو رہے ہوتے اور جو قبروں پہ ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا، لیکن اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں نہیں ہے۔ چوتھا نظریہ میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ چوتھا نظریہ مسلمانوں کا ہے جو کہ یہود سے ہٹ کے، عیسائیوں سے ہٹ کے اور مرزائیوں سے ہٹ کے، پرویزیوں نیچریوں سے ہٹ کے جو صحیح اسلام کا پیش کردہ نظریہ ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، وہ کیا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العزت کی برگزیدہ نیک خاتون تھی، اس لیے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، قرآن نے فرمایا وہ سچی تھی، وہ جھوٹی نہیں تھی۔ اب دیکھیں سیدنا عیسیٰ بھی سچے، والدہ بھی سچی اور سچے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے پیغمبروں کی طرح آپ پر بھی وحی نازل کی، آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور مقدس کتابوں میں سے انجیل آپ پہ نازل فرمائی، اور جب تک مشیت الہی تھی آپ نے لوگوں کو بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دی، چونکہ آپ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے۔ تو جب یہود کی سازشیں بڑھ گئیں اور آپ کی نبوت والی تشکیل پوری ہو گئی، جتنی دیر آپ نے انسانوں کو شریعت دینی تھی، شریعت سمجھانی تھی، احکام سمجھانے تھے، وہ مدت پوری ہو گئی، مشیت الہی سے یہود کی سازشیں بڑھ گئیں۔ اب جو ہے یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کے گھر کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا، اور پھر جو ہے جب گھیراؤ کرنے کے بعد انہوں نے جب شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اندر مخبر کو بھیجا جو کہ آپ کے ماننے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن تھا منافق، وہ اندر دیکھنے کے لیے گیا تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت آسمانوں پہ اٹھا لیا، حضرت جبریل آئے آپ کو آسمانوں پہ لے گئے، اور پھر جو ہے یہودی اندر گھسے اور انہوں نے اندر ایک آدمی کو پایا جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سے بنا دی گئی تھی، انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان پہ گڑمڑ ہو گیا، مشتبہ ہو گیا۔ اب ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں یا وہ آدمی ہے جس کو ہم نے مخبری کے لیے اندر بھیجا تھا۔ یہودی بھی نظریے میں جھوٹے، عیسائی بھی نظریے میں جھوٹے، قادیانی بھی نظریے میں جھوٹے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات ہوتا ہے کہ یہودیوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، ایک آدمی اندر سے برآمد ہوا، اگر وہ حضرت عیسیٰ تھے تو مخبر کہاں گیا؟ جو مخبر اندر گھسا تھا وہ مخبر کہاں گیا؟ ایک آدمی غائب ہوا ہے، تم بلا شبہ مخبر کے غائب ہونے کے متعلق کوئی بھی نظریہ نہیں رکھتا کہ مخبر غائب ہوا تھا، لہذا ایک غائب ہوا، حضرت سیدنا عیسیٰ غائب ہوئے، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا کے لے گئے اور آپ کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور قرب قیامت دوبارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ہے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے۔ توجہ کرنا ذرا، نظریے کو سمجھ لیں گے، بنیاد کو سمجھ لیں گے، دلائل سمجھنے آسان ہوں گے، شبہات کا ازالہ آسان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ملک شام میں جامع مسجد دمشق آج بھی موجود ہے، اس کے شرقی مینارے پہ اتریں گے، دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، گنگریالے بال ہوں گے، فرمایا تم ان کو پہچان لینا، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور مسلمان انتظار میں ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ ان سے پہلے حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے اور دجال کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا۔ دجال مختلف علاقوں میں اپنی فتنہ بازی پھیلاتا ہوا وہ اس علاقے میں آ پہنچے گا۔
ملک شام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسلمان استقبال کریں گے اور نماز کا وقت ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان بھی وہاں موجود ہوں گے، نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ کو حضرت امام مہدی فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، تم میں سے بعض کے امام ہیں، یعنی تم نماز پڑھاؤ، یا فرمائیں گے اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے لہذا تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت امام مہدی جو کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور امت کے ایک اعلیٰ فرد یعنی اس صدی کے مجدد ہوں گے، وہ نماز پڑھائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، سیدنا عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تاکہ لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو کیا اب اپنی شریعت منوائیں گے، کیا اب لوگ آپ کی شریعت پر عمل کریں گے؟ نہ، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس لیے آئیں گے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں سے عمل کروائیں، اپنی منوانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے پہلی نماز حضرت امام مہدی پڑھائیں گے، اب اس کے بعد بکی نماز سیدنا عیسیٰ پڑھائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ توجہ کرنا ذرا، آج خطیب حضرات بسا اوقات اس مسئلے کو جو ہے نا صحیح طرح بیان نہیں کرتے، کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ آئیں گے تو نبی ہو کر نہیں آئیں گے، امتی ہو کر آئیں گے۔ بھئی نبی ہوتا ہے، اور نبی کو کبھی بھی اپنی نبوت سے زوال نہیں ہوتا، نبی کی کبھی نبوت زائل نہیں ہوتی۔ جو نبی ہے وہ ہمیشہ نبی ہے، کسی نبی سے فوت ہونے کے بعد بھی اس کی نبوت چھینی نہیں جاتی، وہ نبی ہی رہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور نبی ہوں گے، ہاں، لیکن اپنی شریعت پر عمل نہیں کروائیں گے، عمل کریں گے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ اب جب نماز پڑھیں گے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا دجال شعبدے بازیاں دکھاتا ہوا یہاں بھی آ گیا، تو آپ فرمائیں گے مسجد کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دجال یہود کی فوج کے ساتھ ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب کے اندر ایک مسیح کے آنے کی پیش گوئی ہے، تو ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے، تورات میں جس نبی کے آنے کی، مسیح کے آنے کی خبر ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ سچے مسیح ہیں، ہاں جی، اس لیے ہم ان کو نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، ان پر اترنے والی وحی کو سچا مانتے ہیں۔ لیکن یہودیوں نے جھوٹا سمجھا، جب دجال آئے گا اس کو وہ مسیح سمجھیں گے جس کی پیش گوئی تورات میں ہے، اس لیے اس کا ساتھ دیں گے، اور اس وقت پھر جنگ ہوگی۔ سچے مسیح آ چکے ہوں گے، آپ فرمائیں گے دروازے کو کھول دو، دروازے کو، مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا، فوج کے ساتھ دجال جو ہے آگے ہوگا۔ لیکن جب سیدنا عیسیٰ کو دیکھے گا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح پگھلنے لگے گا جس طرح کہ نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ اپنی پنجابی کے اندر پانی ہو گیا، جب جھوٹا سچے نو دیکھے گا پھر یہ کچھ ہی ہونا نا جی، جھوٹا سچے کو دیکھے گا تو جھوٹ، پھر جا الحق وزہق الباطل والا وہاں مظاہرہ ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت جب دجال دیکھے گا تو پھر پانی کی طرف پگھلنا شروع ہوگا اور پھر آگے بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کا پیچھا کریں گے، یہود سے جنگ ہوگی، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے جنگ ہوگی اس وقت یہودیوں کو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی سوائے ایک درخت کے۔ جس چیز کے پیچھے چھپیں گے، دیوار کے پیچھے چھپیں گے، دیوار بولے گی اوے فلانے یہ دیکھو یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، اس کو مارو۔ درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت بولے گا میرے پیچھے کوئی بھی ایک درخت ہے، فرمایا وہ نہیں بولے گا۔ آج یہودی وہ درخت لگا رہے ہیں، ہاں جی، کہ یہ ہمارے حق میں جو ہے نا اس طرح، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری تدبیریں جو ہے نا اس وقت خاک میں مل جائیں گی۔ باہر کیا دجال آگے بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال بھاگتا ہوا ایک جگہ ہے لد، مقام لد پر پہنچے گا تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں قتل کر دیں گے۔ اور آج لد کہاں ہے؟ اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کا آج سب سے بڑا ایئر بیس، سب سے بڑا فوجی اڈا آج مقام لد پر ہے۔ وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس لیے آج یہودیوں نے، اب عجیب بات ہے، یہودیوں کو تو قرآن کے قانت پر یقین ہے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے، اس لیے ایئر بیس بھی وہاں بنا لیا، سب سے بڑا فوجی اڈا وہاں بنا لیا جہاں دجال نے قتل ہونا ہے۔ تو آج اپنے آپ کو مسلمان کرانے والے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گئے۔ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو باہر کیا، چونکہ اس نے شعبدے بازیاں بہت دکھائی ہوں گی، خدائی کا دعویٰ تک کرے گا، ہاں جی، تو جب اس کو قتل کریں گے سیدنا عیسیٰ تو لوگ جو ہے نا حیرانگی کی نگاہ سے دیکھیں گے اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ واقعی دجال قتل ہو گیا۔
جس نے اتنی بڑی شوبتے بازیاں دکھائی ہوں گی کہ لوگ عقل حیران ہو جائے گی اور سادہ لوگ اس کو خدا سمجھ بیٹھیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر خون لگا کر لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو بھئی یہ خون ہے اور یہ مر گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. میں اسلام کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اس عقیدے کو سمجھے. جب اپنا عقیدہ پتہ ہوگا نا پھر آگے اس پہ دلائل کی بات ہوگی. ہم پہلے عقیدہ سمجھتے نہیں ہیں, دلیل کی بات پہلے کرتے ہیں. دلیل بعد میں ہوتی ہے, دعویٰ پہلے ہوتا ہے. پہلے اپنے دعوے کو سمجھ لیں, اپنے نظریے کو سمجھ لیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے, ٹھیک ہے, دجال قتل ہو جائے گا اور یہودی قتل ہو جائیں گے. اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. اللہ پاک اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ہر کچے پکے گھر میں اسلام کا کلمہ پہن کے جو ہے نا وہ پہنچ کے رہے گا. اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جو اپنا مسلمانوں کے ساتھ موجود ہوں گے. قتل عام ہوگا, جنگیں ہوں گی. اور امام مہدی کا تذکرہ میں کرتا ہوں مختصر سا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال قتل کریں گے اور پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج بھی نکل آئے گی, جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ان یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض, وہ نکل آئیں گے. یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. تو یہ بھی ہے تو انسان, لیکن جس طرح کی مختلف انسانوں کی خصلتیں عادتیں دوسرے انسانوں سے بس وقت مختلف ہوتی ہیں. جس طرح کہ اب پنجاب کے رہنے والے ان کی عادات اور ہیں, جو سندھ کے ہیں ان کی عادات اور ہیں. تو اس طرح ہے. تو وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے, لیکن ان کی طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ جو شیلا پن شرارتی پن ہے. تو چونکہ وہ لوگوں کو پریشان کرتے تھے اس لیے جو ہے حضرت ذوالقرنین نے ان کو ایک جگہ پر بند کر دیا اور وہاں ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی تھی. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. تو قیامت کی بڑی نشانی میں سے یاجوج ماجوج کا آنا بھی ہے. تو اس وقت یاجوج ماجوج نکل آئیں گے, اس دیوار کو توڑ دیں گے جو کہ دیوار بنائے گی. مشیت الہی یہ ہوگی, ان کے نکلنے کا وقت ہوگا. اب وہ ہر جگہ پہ فساد پھیلائیں گے اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے, جانی مالی. جو ہے ہر اونچی جگہ سے پھسل رہے ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جہاں سے گزریں گے وہ جاڑے جو ہے نا وہ جگہ کو اجاڑ دیں گے. ہاں جی, سمندر کا پانی تک پی لیں گے. ہاں جی, یہاں اتنے جو ہے نا وہ تعداد کے اندر ہوں گے اور اتنے جو ہے نا ان کا شر اتنا بڑا ہوگا. اب مسلمان پریشان ہوں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے حضرت یہ تو جو ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا فرمائے ہمارے حق میں کہ جو ہے ان سے ہمیں جو ہے نجات دے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوئی طور پہ چلے جائیں گے اور وہاں پر پھر جو ہے دعا کریں گے. چنانچہ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنا ان یاجوج ماجوج کے بغلوں میں کوئی نکل آئے گا تعاون کسی چیز پھوڑا کے ساتھ, وہ پھوڑا وغیرہ نکل آئے گا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سارے کے سارے وبا کی وجہ سے مر جائیں گے. اب جب مریں گے تو جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوں گی. اب مسلمان ان کے تعفن کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور پھر اب بدبو آ رہی ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ سے عرض کریں گے حضرت اب تو جو ہے یہ زندہ تھے, ہم اس وقت بھی ان سے پریشان تھے, اب مر گئے اب اور زیادہ پریشانی بدبو. تو اللہ پاک سے دعا فرمائیں اللہ پاک اس مصیبت سے نجات دے. اللہ پاک تیز بارش بھیجیں گے اور تیز بارش ہوگی جو کہ ان کی لاشوں کو بہا کر جو ہے سمندر میں ڈال دے گی. تو یہ فتنہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کہتا ہے حضور نبی شاہ فرمایا قیامت کے بعد تشریف آپ لائیں گے, اپنا قرب قیامت تشریف لائیں گے اور فرمایا کہ آ کر حج کریں گے. حج کرنے کے بعد جو ہے میرے روزے پہ حاضر ہوں گے اور فرمایا مجھے سلام کریں گے, میں سلام کا جواب دوں گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیلات بیان فرمائی ہیں, پھر بھی امت بھٹک جائے اور مسلمان کرانے والا اس کا انکار کرے, یہ تو مومن کی شان ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے سلام کریں گے, میں سلام کا جواب دوں گا. اور فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے آسمان سے اترنے کے بعد یہ واقعات ہوں گے. اس کے بعد جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے. بلکہ شادی کرنے کا تذکرہ بھی ہے. جتنے انبیاء ہیں شادی کرنا انبیاء کی سنت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. قرب قیامت جب تشریف لائیں گے شادی بھی کریں گے, آپ کے بچے بھی ہوں گے. آپ کے بچے ہوں گے, ایک بچے کا نام محمد ہوگا, دوسرے بچے کا نام موسیٰ ہوگا. محمد اور موسیٰ. موسیٰ کیوں نام ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بتائیں گے کہ مجھ سے پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ بھی سچے تھے. دوسرے بچے کا نام محمد ہوگا, بتائیں گے میرے بعد جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچے ہیں. تو دو پیغمبروں کے نام پہ آپ کے بیٹوں کے نام ہوں گے. شادی کریں گے, پھر آپ فوت ہوں گے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے, مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے, فرمایا میرے روضے میں دفن ہوں گے.
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جو ہے جہاں اپنی قبر مبارک ہے وہاں اب 3 قبریں ہیں اور ایک قبر کی جگہ اب خالی ہے، اور اس وقت سے مسلمانوں نے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی ویسے انتظام کر رکھا کہ یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ فرمایا میرے روزے میں دفن ہوں گے، قرب قیامت جو ہے میں پھر ان کے ساتھ اٹھوں گا۔ تو اب یہ ساری کی ساری تفصیل ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن آج اس نظریے کا انکار کیا جاتا ہے۔ اس کے انکار کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے انکار کی بڑی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فوت ہو گئے۔ اب سوال ہے کہ جس عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے احادیث کا وہ کون ہے؟ پھر یہ جھوٹے جو ہے نا یہ کہتے ہیں، جو منکرین ختم نبوت یہ کہتے ہیں جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ غلام احمد ہے۔ جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر کے مرزا قادیانی کو عیسیٰ ثابت کرنا ہے، یہ اصل مصیبت ہے۔ تو ابھی ایک اور نیا کھڑا ہوا ہے جس نے اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا احمد عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، میں احمد بھی ہوں میں عیسیٰ بھی ہوں۔ پیچھے اس کا بڑا شر پھیلا، ہاں جی، تو نیٹ پر جو ہے نا اس نے بڑی بکواسات کی۔ وہ باہر بیٹھا ہے، پاکستان کا بگوڑا ہے، اور بند کمرے کے اندر بیٹھ کے ریکارڈنگ کراتا ہے تو کہتا ہے میں احمد عیسیٰ ہوں۔ وہ احمد الگ شخصیت ہیں، عیسیٰ الگ شخصیت ہیں۔ قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی ذکر کی گئی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اب یہ خوشخبری سنائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آنے کے متعلق، آپ کا نام محمد بھی ہے آپ کا نام احمد بھی ہے، تو یہ کچھ پیش گوئی آپ کے متعلق تھی۔ وہ جھوٹا دجال کہتا ہے کہ یہ میرے متعلق ہے، اور یہ قادیانی کہتا ہے میرے متعلق ہے۔ تو دیکھو اب عیسیٰ علیہ السلام پیش گوئی فرما رہے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے متعلق، اور یہ آپ کے متعلق ہے، لیکن یہ دجال کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے متعلق ہے۔ اچھا آپ کے متعلق پھر ایک آدمی احمد بھی ہو پھر عیسیٰ بھی ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عیسیٰ علیہ السلام پیش گوئی فرما رہے ہیں میرے بعد احمد آئیں گے، معلوم ہوا احمد الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہیں۔ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس پیش گوئی کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے دوبارہ سیدنا عیسیٰ کے آنے کی پیش گوئی فرمائی ہے کہ اب قرب قیامت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور یہ سارے حالات ہوں گے جو بیان کیے ہیں۔ اب اس سے معلوم ہو کہ احمد الگ شخصیت ہیں اور عیسیٰ الگ شخصیت ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص احمد بھی ہو اور عیسیٰ بھی ہو؟ تو یہ جس نے کہا نا جا عیسیٰ بالبینات، یہ دجال جو کہ ادھر اپنا پاکستان کا رہنے والا باہر کا بگوڑا ہے گستاخ، اس نے بکواس کی کہ میں احمد اور عیسیٰ ہوں، احمد الگ شخصیت ہیں اور عیسیٰ الگ شخصیت ہیں، اور دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں میں مسیح مسیح ہوں۔ مرزا قادیانی بھی یہ کہتا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں بلکہ مسیح مسیح ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں، اور اس دجال نے بھی کہا مسیح مسیح ہوں، میں یعنی بعین عیسیٰ نہیں بلکہ ان کی مثل ہوں۔ عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے، کہتے در حقیقت مثل عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے تو میں ان جیسا ہوں۔ بھئی دیکھو قرآن کریم میں کیا آیا، جاء عیسیٰ بالبینات یا فرمایا جاء مثل عیسیٰ بالبینات؟ تو مثل کا تو بات ہی نہیں ہے، عیسیٰ کے آنے کی بات ہے۔ اگر حالانکہ جاء عیسیٰ جاء صیغہ ماضی کا ہے، مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے، وہ جو آ چکے ماضی کے متعلق آیت ہے اس کو مستقبل کے متعلق بات کر رہا ہے، اس بیوقوف کو صرف ناو بھی نہیں آتی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ باہر کیا میں اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور جبکہ مرزائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے۔ اب ذرا سمجھے مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی اس کا بے تبا کا دعویٰ یہ ہے کہ میں احمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ اب مرزائی کو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مقتدا کا نام غلام احمد تھا تو تمہارے فرقے کا نام یا تمہارے جو اپنا اب میں اسے مذہب کہنا بھی عجیب بات ہے، فرقہ تو ہم کہہ نہیں سکتے، اسلام کا فرقہ نہیں ہے یہ، تمہارے جو ہے جو بھی گروہ ہے اس کا نام غلام احمدی ہونا چاہیے تھا، تم نے احمدی کیوں رکھا؟ کہ جی مبشرا برسول یاتی من بعد احمد، یہ جو ہے نا مرزا قادیانی کے بارے میں، حالانکہ نام اس کا کیا تھا؟ غلام احمد۔ اگر اس کا نام احمد ہوتا پھر تو جماعت کا نام احمدی سجدہ تھا، اس کا نام غلام احمد ہے تو غلام جو ہے وہ آقا کیسے بن گیا؟ غلام احمد کا معنی
احمد کا غلام، حضور کا غلام، جو حضور کا غلام ہے تو حضور کیسے بن گیا؟ جو غلام ہے وہ آقا کیسے بن گیا؟ یہ دجل اور فریب ہے۔ باہر کے اس نے کہا میں احمد بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا نام احمد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں۔ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کہا میں حضرت مہدی بھی ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ رضوان کی مختلف نشانیاں بیان کی ہیں جو قرب کے تشریف لائیں گے، ان میں سے جو بڑی نشانیاں ہیں کوئی بھی اس میں نہیں پائی جاتی، دجل اور فریب ہے۔ مثلا میں 5 نشانیاں سیدنا حضرت امام مہدی کی بیان کرتا ہوں جو قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ اب دیکھو آپ نے فرمایا حضرت امام مہدی آئیں گے، فرمایا ان کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی ان کا نام محمد ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام محمد نہیں ہے، اور فرمایا کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی جتنے جھوٹے جن اور مدعی نبوت ہے، اس طرح گور شاہی نے بھی کہا تھا میں عیسیٰ ہوں، دعویٰ کیا، یا یہ جو مدعی احمد عیسیٰ بنا بیٹھا ہے اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ نہیں ہے، اور قادیانی کے باپ کا نام بھی عبداللہ نہیں ہے، گور شاہی کے والد کا نام بھی عبداللہ نہیں ہے۔ تو دیکھو آپ نے فرمایا جو امام مہدی آئیں گے ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ جب یہ مہدی ہونے کے مدعی ہیں اور پھر عیسیٰ ہونے کے مدعی ہیں تو والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، ہر امام مہدی کے، جبکہ ان کے والد کا نام عبداللہ نہیں ہے۔ نمبر 3 فرمایا مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ طیبہ کے اندر۔ تو اب ان میں سے کوئی بھی مدینہ میں پیدا نہیں ہوا۔ پھر فرمایا مدینہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے اور وہاں ان کی بیعت ہوگی۔ چوتھی نشانی، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو مکہ مکرمہ گیا ہو اور وہاں ان کی بیعت ہوئی ہو، ان کو تو وہاں جانا بھی نصیب نہیں ہوا، وہ جگہ دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ سمجھائی بات جی؟ نمبر 5 آپ نے فرمایا حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق کہ فرمایا کہ میری نسل سے ہوں گے، میری اولاد سے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ یہ میں نے 5 نشانیاں حضرت امام مہدی کی بیان فرمائی ہیں۔ ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی مرزا قادیانی میں، نہ گور شاہی میں، نہ وہ جو اور جو ہے نا اس کے مدعی مہدویت ہیں ان میں، یا جس طرح محمد جون پوری انڈیا میں گزرا ہے اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن یہ نشانیاں اس کے اندر نہیں پائی جاتی، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو معلوم ہوا حضرت مہدی علیہ رضوان کی شخصیت ہے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ اب دوسری شخصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا تیسری کہہ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احمد ہے، حضرت امام مہدی دوسرے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تیسری شخصیت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے جو بیان فرمایا، جو نشانیاں آپ نے بیان فرمائی وہ نشانیاں ان میں کوئی بھی نہیں پائی جاتی۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ کون نازل ہوں گے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ ان میں سے کسی کا نام، ان کے ماں نے، ان کے باپ نے ان کا نام عیسیٰ نہیں رکھا، ان میں سے کسی کا نام عیسیٰ نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا کہ ابن مریم جو مریم کے بیٹے نازل ہوں گے، ان میں سے کسی کی ماں کا نام مریم نہیں ہے۔ اور ابن مریم اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک کا باپ تھا، لہذا ابن مریم بھی نہیں ہے۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا جامع مسجد دمشق کے شرقی منارے پہ اتریں گے، ان میں سے کوئی بھی جامع مسجد دمشق کے شرقی منارے پہ اترا نہیں۔ نزول کی بات ہے، ولود کی بات نہیں ہے۔ نزول کی بات ہے، ولود کی بات یعنی پیدائش کی بات نہیں، نازل ہونے کی بات ہے، پیدا ہونے کی بات نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی وہاں پیدا نہیں ہوا۔ نمبر 4 آپ نے فرمایا اتریں گے تو دجال کو قتل کریں گے مقام لد پر، اتریں گے دجال کو قتل کریں گے مقام، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے دجال کو قتل کیا ہو۔ دجال ابھی تک اس کا ظہور ہی نہیں ہوا، قتل کیا کرنا ہے، ابھی تک وہ جنگ بھی نہیں ہوئی جو کہ یہودیوں کے ساتھ ہونی ہے، یہ علامت بھی نہیں پائی گئی۔ آپ نے فرمایا 5ویں علامت، فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کے دور میں کوئی نہیں نکلے۔ نمبر 6 فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے روزے پہ آئیں گے، سلام پیش کریں گے، ان کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 7 فرمایا میرے روزے میں دفن ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہاں دفن ہے؟ قادیان کے اندر۔ تو دیکھو یہ جھوٹے جتنے بھی آئے ہیں ان میں وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی، وہ کارنامے نہیں پائے جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت صلیب کو توڑیں گے،
اور عیسائیوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. وہ آج تک سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے یہ خدا ہیں. اب جب آپ تشریف لائیں گے بتائیں گے بھائی تم غلط فہمی میں رہے, تم میں لوگوں نے غلط نظریات پھیلا دیے, یہ غلط ہے. ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی, مسلمان ہو جائیں گے عیسائی سارے کے سارے, تو اور جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا, ہر جگہ اسلام پھیلے گا. یہ جو آئے ہیں کیا انہوں نے وہ کام کیے ہیں؟ عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا, یہودی قتل ہو گئے, دنیا میں ہر جگہ پر کچے پکے گھر میں اسلام پہنچ گیا, ابھی تک تو کام ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر جو کارنامے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا, تو کیسے مانیں یہ عیسیٰ ہیں؟ کیسے مانیں یہ عیسیٰ ہیں؟ تو باہر کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بنیادی باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, اس کی کیا حکمت ہے؟ پہلے حکمت سمجھ لیں, دلائل سے پہلے حکمت کیا ہے. نمبر ایک پہلی حکمت یہ ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے. اللہ پاک نے کیوں اٹھایا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ نبی آخر الزمان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان بھی لانا, ان کی مدد بھی کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قرآن کریم میں ارشاد ہے. اب قرآن کریم کی کوئی بھی آیت فرضی نہیں ہوتی, اس پر عمل ضروری ہے. اللہ رب العزت نے معراج کی رات تمام انبیاء کو مسجد اقصی کے اندر جمع کیا. تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کی شریعت کے مطابق پڑھی. یہ لَتُؤْمِنُنَّ پر عمل ہوا ہے, آپ پر ایمان لائے. وَلَتَنْصُرُنَّ مدد کرنا, مدد ہوتی ہے مشکل وقت کے اندر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے بڑا خطرہ دجال کے آنے کو سمجھتے تھے, اس لیے نماز کے بعد ہی دجال کے فتنے سے پناہ مانگ کرتے تھے. جب آپ کی امت پریشان ہوگی اور دجال کے فتنے کی وجہ سے اس وقت نصرت کی ضرورت ہوگی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر امت محمدیہ کی نصرت فرمائیں گے اور حضور علیہ وسلم کی نصرت فرمائیں گے کہ آپ کے دین کو کچے پکے گھر کے اندر پہنچائیں گے. وَلَتَنْصُرُنَّ یہ حکمت ہے. اور انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھوں. تو اس دعا کا نتیجہ ہے اللہ پاک نے آپ کو آسمان پہ اٹھایا. حکمت ہے, قرب قیامت تشریف لائیں گے تو اب وہ آپ وسلم کا زمانہ پائیں گے اور جو ہے پھر آگے سارے کا سارے تفصیلی معاملات بھی چلیں گے جو کہ ہیں کہ دجال قتل وغیرہ. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے, اب محفوظ ہیں آسمانوں پر. اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے, اب آسمان پہ ہیں. تو ظاہر ہے جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ان کی قبر زمین پر ہیں. آپ نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے میرے روزے میں دفن ہوں گے, تو لہذا آسمان تشریف لائیں گے, اس کے بعد انتقال کریں گے اور آپ کے روزے میں دفن ہوں گے. تو حکمتیں ہیں بہت ساری. اب اس پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, اس پہ جو ہے دلائل دینے سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مرزا غلام احمد قادیانی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. ہم کہتے ہیں تو غلام احمد ہے, تیرے ابے اور تیری امی نے تیرا نام غلام احمد رکھا تھا, تو کیسے عیسیٰ بنا؟ اب وہ خود اپنی کہانی بیان کرتا ہے کہ میں عیسیٰ کیسے بنا. دنیا میں کوئی بھی عقل اس کو تصور نہیں کرتی, اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بکواس ہے. اس طرح کی بکواس دنیا میں کبھی کسی نے کی نہیں ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے. یہ میرے ہاتھ میں یہ روحانی خزائن ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کی بک بک کا ذریعہ ہے, اس کو روحانی خزائن کہتے ہیں. مرزا یہ ربے سے چھپی ہوئی ہے, تو یہ اس کی 19ویں جلد ہے. اتنی سر زندگی کے اندر بک بک کی اور ساری اس میں جمع کر دی گئی روحانی خزائن کے نام سے. اس میں اس کی کتابوں میں سے کشتی نوح کتاب ہے, اس کا صفحہ نمبر 50 ہے. اس کے اندر اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ بھئی میں اب عیسیٰ کیسے بنا. تو غلام احمد تھا, خود کہانی سناتا ہے نعوذ باللہ, کہتا ہے کہ میں پہلے مریم تھی. نعوذ باللہ کہتا ہے مجھے حمل بھی آتا تھا, مجھے حمل ہوا, حیض آتا تھا پھر حمل ہوا. بابو الہی بخش چاہتا ہے تیرا حیض دیکھے. تو یہاں اس میں دیکھا ہے کشتی نوح میں لکھا ہے, میں اس کی بات پڑھتا ہوں. کہتا ہے کہ
جیسا کہ براہین عامدیہ کے حصہ 4 صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ، اب کہتے ہیں میں پہلے مریم تھی، نعوذ باللہ، پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھ سے رجولیت کا اظہار فرمایا، یعنی جو خامد بیوی سے کرتا ہے وہ اظہار ہوا، کہتا ہے حمل ہوا، حمل کے بعد وضع مل ہوا، پیدائش ہوئی، کیا کہ میں پہلے مریم تھی، اب پھر جو میں عیسیٰ بن گیا۔ اور دنیا کے اندر ایسی بکواس کبھی کسی نے ذکر کی ہو، رب تعالیٰ کی اتنی بڑی توہین کی ہو، ایسا کوئی بدبخت بندہ موجود نہیں ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کی قسمت کے اندر یہ بات آئی ہے، اس نے یہ بدبختی دکھائی اور کہا ہے کہ میں پہلے مریم تھی پھر میں عیسیٰ بنا۔ اللہ کی بندو کہ دنیا کے اندر ہم قادیانیوں کہتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے قادیانی موجود ہیں جو کہ دنیاوی تعلیم بڑی رکھتے ہیں، آپ اور کئی سائنسدانوں تک پہنچ گئے، انجینئر ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ آج تک دنیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس طرح کا عجوبہ دیکھا ہے، اس طرح کا عجوبہ اور اس طرح کا معاملہ کبھی ہوا ہے؟ سائنس بھی اس کی تحقیق نہیں کرتی، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے بھی اس طرح کے بکواسی آدمی کی بات کو مانتے ہو؟ اچھا، اب یہ تو اس کی بات ظاہر ہوئی کہ بکواس ہے ساری کے ساری۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت ہو گئے بالفرض، حالانکہ قرآن نہیں کہتا فوت ہوئے، حدیث نہیں کہتی فوت ہو گئے، تمہیں اس موضوع کی دلچسپی کیوں ہے؟ ان کو اس موضوع کی دلچسپی اس وجہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو مرزائی جو ہے نا، ان سے کبھی بھی گفتگو ہو، یہ کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات پہ عام طور پہ بات نہیں کرتے، اور امام مہدی علیہ الرضوان کی ذات پہ بات نہیں کرتے، اور ختم نبوت عموماً بات نہیں کرتے۔ جب بھی بات کرتے ہیں شبہات پیش کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو کیوں؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر دیں گے تو یہ کہنا آسان ہو جائے گا کہ احادیث کے اندر جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ حالانکہ تو مسئلے الگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا مسئلہ الگ ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کا عیسیٰ ہونا یہ مسئلہ الگ ہے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں پائی جاتی ہوتی پھر تو عیسیٰ ہوتا، نشانیاں نہیں پائی جاتی تو عیسیٰ کیسے ہے؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، قادیانی ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا، کہتا جی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کریں وگرنہ مرزا صاحب جو ہیں وہ مسیح ثابت ہو جائیں گے۔ اور میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ثابت ہونا یہ الگ مسئلہ ہے اور یہ فوت ہونا الگ مسئلہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا عیسیٰ ہونا کہ دوسرا مسئلہ ہے۔ میں نے کہتا جی، میں نے کہا مرزائی کیوں ہے؟ کہتا اس لیے ہوا ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، لہذا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ فوت ہو گئے، مرزائی کہتے ہیں فوت ہو گئے، اس لیے میں مرزائی ہو گیا۔ میں نے کہا بھی دیکھو جس طرح مرزائی حضرت عیسیٰ کی حیات کے منکر ہیں، یہودی بھی منکر ہیں، عیسائی بھی منکر ہیں، نیچری بھی منکر ہیں، پرویزی بھی منکر ہیں، تو قادیانی کیوں ہوا ہے تو یہودی کیوں نہیں ہوا؟ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا قَتَلْنَا مسیح ابن مریم، ہم نے مسیح کو قتل کیا۔ تو پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہونے سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب تم نے عقیدہ بدلنا ہے، تو پھر تم یہودی کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ یہودی پہلے اس عقیدے کے قائل ہیں۔ پھر تم عیسائی کیوں نہیں ہوئے؟ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے، 3 دن بعد قبر میں رہے پھر اٹھے ہیں۔ اچھا تم جو ہے نیچری کیوں نہیں ہوئے؟ جبکہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اس عقیدے کو سر سید احمد خان نے بیان کیا اور اسی کے گند کو جو ہے اس نے لیا اور اس کو جو ہے اپنا لیا اور خود دعویٰ کر دی کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اور پھر جو ہے پرویزی کیوں نہیں، منکر حدیث کیوں نہیں، قادیانی کیوں ہوئے؟ یہ جی منطق ہے۔ باہر کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، میں ان کی حیات پر کچھ دلائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل نمبر 1، یہودیوں کی 4 سازشیں تھیں۔ کتنی سازشیں تھیں؟ 4۔ نمبر 1، آپ کو گرفتار کریں۔ نمبر 2، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ نمبر 3، آپ کو قتل کریں۔ نمبر 4، آپ کے دین کو مٹا دیں، آپ کے ماننے والوں کو مٹا دیں۔ یہ 4 ان کے پروپیگنڈے اور سازشیں تھی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے 4 سازشوں کے جواب میں قرآن کریم کے اندر۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 55 اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سمجھیں، یہود کا پہلا کیا تھا؟
پروپیگنڈا اور سوچ اور ایجنڈا آپ کو گرفتار کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا انی متوفی کا، میں آپ کو اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ نمبر 2، ان کا پروپیگنڈا گرفتار کرے، اللہ پاک فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کے ہاتھ سے آپ کو بچا لوں گا۔ اچھا، اور تیسرا پروپیگنڈا آپ کو شہید کریں، اس کے جواب میں اللہ پاک فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، آپ کو میں اپنے ہاں اوپر اٹھا لوں گا۔ اچھا، چوتھا پروپیگنڈا تھا کہ آپ کے ماننے والوں کو ختم کر دیں، فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں آپ کے ماننے والوں کو ان کافروں پر قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا۔ اس وقت سے لے کر ہم کہتے ہیں چاروں وعدے پورے ہوئے جو اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے تھے۔ آپ کو گرفتار بھی نہیں ہونے دیا، آپ کو تکلیفیں بھی نہیں اٹھانی پڑی، یعنی یہود آپ کو تکلیفیں بھی نہ پہنچا سکے، قتل بھی نہ کر سکے، اور پھر آپ کے ماننے والوں ختم بھی نہ کر سکے۔ چاروں کے چاروں وعدے پورے ہوئے، چاروں کے چاروں وعدے پورے ہوئے۔ اب جو ہے قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، سولی دی گرفتار کیا، اور نعوذ باللہ جو انجیل میں لکھا ہے وہ ہوا، اس طرح کہ انجیل میں لکھا ہے کہ آپ کے کپڑے اتارے گئے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، لوگوں نے آپ کے منہ پر تھوکا، طرح طرح سے توہین کی، پھر سولی چڑھایا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے سب کچھ ہوا، لیکن سولی چڑھا کے پھر وہ گھر چلے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر نیچے اترے اور چھپتے چھپاتے ہوئے کشمیر آ گئے۔ اللہ پاک نے 4 وعدے کیے، اس کا مطلب ہے کہ 3 تو پھر پورے ہو گئے نا، ان کے 3 سازشیں ان کی پوری ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے 4 وعدے کیے، چاروں کے چاروں پورے ہوئے، نہ گرفتار کر سکے، نہ تکلیفیں دے سکے، نہ شہید کر سکے، نہ آپ کے ماننے والوں ختم کر سکے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں مسلمان بھی شامل ہیں، آج عیسائی بھی بچارے نام تو لیتے ہیں نا، تو لہذا آج بھی یہودی مغلوب ہیں، آج بھی ذلیل ہیں، اور ہمیشہ ذلیل رہیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلی دلیل۔ نمبر 2، اللہ رب العزت قرآن کریم فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا، معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا۔ وہی بات کہ مخبر اندر گیا دیکھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہاں جو مخبر تھا اس کی شکل عیسیٰ کی سی بنا دی گئی، اور لوگوں نے، یہودیوں نے عیسیٰ سمجھ کر اس کو قتل کر دیا۔ ولیکن شبیہ لہم بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ نمبر 3، فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقینی بات ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اٹھا لیا۔ اب میں ایک جگہ پر اس طرح بات کر رہا تھا، ایک آدمی اٹھا اور مجھے کہنے لگا بر رفعہ اللہ الیہ کا معنی آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ میں نے کہا بالکل، کہتا ہے یہاں رفع ذات مراد نہیں، رفع درجات مراد ہے، ان کے درجات بلند کر دیے۔ میں نے کہا وہ نبی کون سا ہے جس کے درجات بلند نہ ہوں؟ یہ قادیانی تحریف ہے۔ بر رفعہ اللہ، اس مراد اللہ پاک نے ان کے وجود کو اوپر اٹھا لیا۔ درجات تو نبی کے ویسے ہی بلند ہے نا جی، کون سا نبی ہے جس کی شان بلند نہ ہو؟ یہ قادیانی دجل ہے۔ بار کے کتنے دلائل ہوئے؟ 3۔ نمبر 4، اللہ پاک نے فرماتے ہیں چوتھی دلیل ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی سی ہے۔ حضرت آدم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک وقت تک آسمان پہ رہے، پھر زمین پہ تشریف لائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک وقت تک آسمان پہ رہیں گے، پھر زمین پہ تشریف لائیں گے۔ کتنے دلائل ہوئے؟ 4۔ نمبر 5، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو اہل کتاب عیسائیوں کے متعلق فرمایا گیا، جو بھی اہل کتاب عیسائی ہیں جے لا یؤمنن بہ قبل موتی، ہاں جی، فرمایا آپ کی وفات سے پہلے آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتی، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جو اہل کتاب ہیں یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر مرزا قادیانی عیسیٰ ہوتا،
عیسائی سارے مسلمان ہو جاتے، اور جس نے مدعی احمد عیسیٰ نے دعویٰ کیا اگر وہ واقعی سچا ہوتا عیسائی مسلمان ہو جاتے. یہ بات نہیں ہوئی. معلوم ہوا عیسائی آج عیسائی ہیں، مسلمان آج مسلمان ہیں، تو یہ وعدہ واقعی پورا ہونا ہے. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر عیسائی تو مسلمان نہیں ہوئے. عیسائیوں کا مسلمان مستقبل میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے. عیسیٰ علیہ السلام مستقبل میں تشریف لائیں گے. کتنے دن آئے؟ 5. نمبر 6 اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ. اس میں شک بھی نہ کرو اور میری پیروی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہ سیدھا رستہ ہے. قیامت کی نشانی حضرت عیسیٰ کیسے ہیں؟ اگر حضرت عیسیٰ پہلے فوت ہو گئے، قرب قیامت انہوں نے آنا ہی نہیں ہے، تو پھر قیامت کی نشانی کیسے بنیں گے؟ اس سے اسلام کا عقیدہ ثابت ہوا. قیامت کی علامات کبریٰ بڑی بڑی نشانیوں میں جس طرح دجال کا آنا ہے، دعوت الارض کا آنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اور حضرت مہدی کا تشریف لانا ہے، دجال کا آنا ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت آنا، یہ بھی جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. سمجھ آ گئی؟ کتنے دلائل ہوئے؟ 6. یاد رہیں گے؟ تھوڑے بیان کو دیتے ہیں آپ کو یاد ہو جائے. نمبر 7 اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قرآن کریم میں آپ کے متعلق فرماتے ہیں وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہوں گے. وجاہت کہتے ہیں اس شخصیت کو جس کا دنیا کے اندر لوگوں پر رعب ہو. عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھائے گئے اس وقت دنیا میں بظاہر وجاہت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ماننے والے تھوڑے تھے، اس لیے یہودیوں نے سازش کی آپ کو شہید کرنے کی، اور ماننے والے دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ پاک نے آسمان پہ اٹھایا. دنیا میں وجاہت اور حکومت وغیرہ اور منصب وغیرہ نہیں تھا، وگرنہ ان کی یہ جرت نہ ہوتی. قرب قیامت تشریف لائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو وجاہت عطا کریں گے، مسلمانوں کے سردار ہوں گے، اور اس وقت جو ہے یہود کا قتل عام ہوگا. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. اللہ پاک دنیا میں وجاہت عطا کریں گے. اگر کہو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر وجاہت دنیا میں ملی نہیں ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کتنے ہوئے دلائل؟ 7. نمبر 8 فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِالْمَهْدِ وَكَهْلًا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کلام کریں گے. کب؟ فرمایا بالمہد، گود میں، اور کہولت کی عمر کے اندر. بھائی گود کے اندر کلام کرنا یہ بھی عجیب ہوگا، کہولت کی عمر کے اندر کلام کرنا یہ بھی عجیب ہوگا. گود میں کلام کیسے کیا؟ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں، 1 دن کا بچہ ہے. جب لوگوں نے پوچھا انا لکی ھذا، کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو آپ نے فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا آپ کی طرف. تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ پاک نے مجھ کو کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیّا، اور مجھ کو نبی بنایا ہے. یہ وہ کلام ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کرتا. 1 دن کا بچہ کلام کرتا ہے؟ بولتا ہی نہیں ہے. اور 1 دن کا بچہ تو بولتا ہی نہیں ہے. 1 دن کے بچے نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. 1 دن کے بچے نے کہا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ رب العزت نے مجھے بابرکت بنا جہاں بھی ہوں. یہ ایک بچے کا کلام تھا، اور یہ ایسا کلام تھا دنیا میں عجیب تھا. کسی بچے نے کلام نہیں کیا، کسی بچے نے پیدائشی طور پر نبوت کا اعلان نہیں کیا. یہ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے. کہولت کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ ہمیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِالْمَهْدِ وَكَهْلًا، کلام کریں گے گود کے اندر اور کہولت کی عمر کے اندر. تو جو اگر وقت تھوڑا رہ گیا، کہولت کی عمر وہ ہوتی ہے جو ادھیڑ پن کی عمر ہے، جوانی کے بعد کی، بڑھاپے سے پہلے کی. جوانی کے بعد کی، بڑھاپے سے پہلے کی. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو اس وقت آپ ابھی جو ہے جوانی سے نکلے تھے اور ابھی کہولت کی عمر میں آئے نہیں تھے. تو جب تشریف لائیں گے تو اس وقت کہولت والی عمر ہوگی، اس وقت کلام فرمائیں گے، اس وقت کلام فرمائیں گے. اور 1.5 عمر والی عمر کیا فرمائیں گے؟
آپ فرمائیں گے کہ میں ہوں تو نبی لیکن میں عمل کروں گا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ یہ وہ کلام ہے دنیا میں عجیب ہوگا، کسی نبی نے کوئی اعزاز نہیں ملا۔ یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی جو ہے وہ آ کر کہیں گے ہوں تو میں نبی لیکن میں عمل کروں گا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ یہ وہ بولنا ہے جو دنیا میں سب سے عجیب ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وگرنہ ادیر عمر میں تو ہر بندہ ہی بات کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، سب بھی بات کرتے ہیں نا، تو پھر حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کیا بھائی؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کو ادیر عمر تو ملی نہیں ہے، تو پھر کلام تو کیا نہیں، نازل ہوں گے ادیر عمر ملے گی اور پھر یہ بات کریں گے اور عملاً جو ہے پھر شریعت اسلام پر عمل کریں گے اور لوگوں سے کروائیں گے، تو پھر یہ ہے وہ کہولت کی بات اور یہ ہے عجیب بات اور یہ ہے جو اللہ رب العزت قرآن کریم میں آپ کے متعلق فرمائی ہے۔ کتنے دلائل ہوئے؟ 8۔ چلو ایک اور ذکر کرتا ہوں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ 9ویں دلیل قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ فرمایا یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہودی لوگ جو آپ کے متعلق تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو زندہ رکھو، کبھی کہتے ہیں قتل کر دو، کبھی کہتے ہیں علاقے سے نکال دو، یہ سازشیں ہیں، وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں ان کے متعلق۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے۔ وہ تدبیریں کرتے ہی رہ گئے، سوچتے ہی رہ گئے، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ ہے واللہ خیر الماکرین۔ نہ وہ آپ کو گرفتار کر سکے، نہ آپ کو شہید کر سکے، نہ علاقے سے نکال سکے۔ لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ فرمایا واللہ خیر الماکرین۔ سمجھے ذرا، واللہ خیر الماکرین اس سے مراد قتل سے بچانا ہے اور یہ حیات کی دلیل ہے، جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق جو ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو دشمنوں نے بھی تدبیر کی، ہم نے بھی تدبیر کی۔ انہوں نے طے کیا، حضرت صالح علیہ السلام جو ہمیں وعظ نصیحت کرتے ہیں، ہمیں جو ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے روکتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ان کو بہانے سے جو نا علاقے سے باہر پہاڑ کے پاس لے آتے ہیں تو وہاں جا کے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام کو وہاں لے گئے، تدبیر کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی تدبیر کی کہ پہاڑ قریب کھڑا تھا، پہاڑ سے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ پہاڑ کا ٹکڑا نیچے لڑکا اور جتنے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے وہاں لے گئے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ تو دیکھو وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اللہ پاک نے اس آیت کو حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت میں ذکر کیا کہ مخالفین کا ارادہ قتل کرنے کا تھا لیکن اللہ پاک نے بچا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق فرمایا کہ یہ تدبیریں کر رہے تھے، اللہ پاک نے تدبیر کی ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر بہترین ہے اور بہترین تب بھی ثابت ہوگی نہ وہ گرفتار کر سکے، نہ وہ توہین کر سکے اور نہ جو ہے وہ آپ کو قتل کر سکے، نہ آپ کے ماننے والوں کو ختم کر سکے۔ یہ واللہ خیر الماکرین۔ 9 دلائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں قرآن کریم سے۔ جو منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جو ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے بلکہ قرآن سے وفات ثابت ہے۔ ایک بھی آیت قرآن کریم کی واضح الفاظ میں موجود نہیں اس طرح کی جس میں آیا ہو ماتا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ایک بھی آیت نہیں ہے۔ اگر کسی قادیانی میں جرت ہے تو وہ ایک آیت پڑھے اس طرح کی جس میں آیا ہو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ماتا یا موتو کا صیغہ اس میں ہو، لائیو کہاں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایک قادیانی میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی قرآن کریم میں آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ میں نے کہا آیت پڑھو، آیت پڑھو۔ کہنے لگا قرآن کریم میں وما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف اللہ کے رسول ہیں اور قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی
نبی فوت ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی رسول فوت ہو چکے ہیں. کہ دیکھو قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی جتنے رسول تھے فوت ہو چکے، آپ کیسے کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ زندہ ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے قد خلت من قبل الرسل، خلت کا معنی فوت ہونا نہیں ہوتا. دنیا کی کسی ڈکشنری سے آپ مجھے خلت کا معنی فوت ہونا دکھا دیں، میں آپ کی بات کو مان لوں گا. خلا یخلو کا معنی ہوتا ہے جگہ کو خالی کرنا، خالی ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، گزر جانا. خلا کا معنی مزا ہے، خلو کا معنی مزو ہے. میں نے کہا اگر خلا کا معنی موت ہے تو پھر میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، آپ خلا کا معنی موت کر کے دکھاؤ. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، منافقین کے متعلق سورہ بقرہ اس کا دوسرا رکوع ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ منافق لوگ جب اپنے شیطانوں کے پاس مرتے ہیں، قالو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. خلو کا معنی مرو کرو نا، مرو کرو نہیں کرو گے. مرو خلو کا معنی مرنا نہیں، خلط کا معنی بھی وہاں مرنا نہیں. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں قد خلط سنت الاولین، قد خلط سنت الاولین. اب یہاں کرو کہ بھئی پہلوں کی جو ہے نا وہ سنت جو ہے مر چکی ہے. کوئی منع نہیں کرتا خلا کا معنی مرنا. تو پھر وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسل کا معنی یہ کیسے ہے؟ یہ معنی نہیں ہے. خلا کا معنی گزر جانا. کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں. تو گزرنا اور بات ہے، فوت ہونا اور بات ہے. ہاں رسول فوت بھی ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، گزر گئے. ان کا علاقہ، ان کا زمانہ گزر گیا، ان کا زمانہ گزر گیا ہے، ان کی نبوت والی تشکیل ختم ہو گئی ہے، وہ آسمان پہ ہیں. خلاؤ کا معنی خلط کا معنی مرنا نہیں ہے، یہ مزا اور مزو کے معنی جس کے معنی گزر جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. بات سمجھ میں آئی؟ اب فوراً جو ہے مجھے کہنے لگا دوسرا اعتراض جڑ دیا. آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا شرک نہیں ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو میں نے کہا یہ بات اب تب کہو جب میں اس عقیدے کا قائل ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی فوت نہیں ہونا. اگر تو یہ بات ہے پھر یہ بات پیش کرو. مجھے کہنے لگا قرآن کریم میں کل من علیہ فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے. میں نے کہا پھر کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فوت نہیں ہونا. میں نے کہا بالکل ہونا ہے. ہوئے نہیں، ہونا ہے. میں ان کی وفات کا منکر نہیں ہوں، میں کہتا ہوں فوت ہوں گے لیکن ابھی فوت نہیں ہوئے. آپ کے پاس قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت ہے جس میں آیا ماتا عیسیٰ؟ آپ پیش کرو، آپ پیش کرو. کوئی قرآن کریم کی ایسی آیت موجود نہیں ہے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا شرک نہیں ہے. رب تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. جبکہ ایک وقت تھا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے، اور ایک وقت ہوگا تشریف لائیں گے تو پھر فوت ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے دنیا کے اندر. ہمیشہ موت اللہ پاک کی ذات کو نہیں ہے. بالکل اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کبھی فوت نہیں ہوں گے، پھر یہ عقیدہ شرک ہوتا. جبکہ ہم اس بات کے قائل ہیں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، فوت ہوں گے، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے اندر دفن ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو پھر اب ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، شبہات ہیں، وساوس ہیں، شبہات پیش کرتے ہیں، شبہات پیش کر کے آدمی کو پریشان کرتے ہیں. مجھے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت ہو گئے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں تو کھاتے کیا ہیں؟ زندہ ہیں؟ اگر تمہیں یہ پتا کہ زندہ ہے تو یہی پتا ہونا چاہیے کہ کھاتے کیا ہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کیا ہیں؟ تو جو آسمان والوں کی غذا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی غذا ہے. جو آسمان والے کھاتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں. مجھے کہنے کا آسمان والے کیا کھاتے ہیں؟ میں نے کہا ان کی غذا تسبیح و تحلیل ہے. فرشتے آسمان پہ رہتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ ان کی بھوک مٹا دیتے ہیں. آسمان والوں کی غذا کیا ہے؟ تسبیح و تحلیل فرشتوں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی غذا بھی تسبیح و تحلیل ہے. مجھے کہنے لگا انسان کی غذا تسبیح و تحلیل کیسے ہو سکتی؟ میں نہیں مانتا. میں نے کہا میں دلیل پیش کرتا ہوں، میرے ذمہ دلیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا صحابہ کرام کو جس طرح کثرت سے روزے میں رکھتا ہوں تم نہ رکھا کرو. وجہ بل فرمائی اس لیے کہ اللہ پاک مجھے کھلاتے ہیں اور مجھے پلاتے ہیں. اب اگر روزے کی اگر یہ سمجھو کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں کھانا کھا لیتے تھے تو روزہ کیسا؟ روزے کی حالت میں پانی پی لیتے تھے تو روزہ کیسا؟ آپ نے فرمایا تم میری طرح روزے نہ رکھو کثرت سے، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے.
تو کھانے پینے سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے؟ آپ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے. عائشہ فرماتی ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی, تو لہذا وہ تسبیح تحلیل آپ کو غذا کا کام دیتی تھی. جب حضور علیہ وسلم پیغمبر ہیں, آپ کی غذا تسبیح تحلیل ہو سکتی ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر میں نے کہا قرب قیامت حدیث میں آتا ہے, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قرب قیامت دجال آئے گا تو دجال کا کھانے پینے کی اشیاء پہ قبضہ ہوتا ہے, خردون اس کی اشیاء پر. مسلمان پریشان ہوں گے, کھانے پینے کچھ نہیں ہوگا. فرمایا اس وقت مسلمان جو ہے تسبیح تحلیل کریں گے, اللہ پاک ان کی بھوک کو مٹا دے گا. قرب قیامت عام انسانوں کی غذا تسبیح تحلیل ہو سکتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نفخہ جبریل سے پیدا ہوئے. حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں, لیکن ان کو فرشتوں سے مشابہت ہے. جب فرشتوں کی جو ہے وہ غذا تسبیح تحلیل ہے, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی غذا بھی تسبیح تحلیل ہے. مجھے کہنے لگا, اگلا پینتر بدل کے کہنے لگا اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو پھر آپ بچائیں کہ وہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے, زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ زکوٰۃ ہوتی ہے صاحب نصاب پہ. اگر آپ عقل مند ہیں, آپ کی عقل کام کرتی ہے, آپ یہ بھی سمجھتے ہیں زکوٰۃ صاحب نصاب پہ ہے. آپ کہتے ہیں ہر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ, تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا صاحب نصاب ہونا آپ ثابت کر دیں, زکوٰۃ کے متعلق میں بتا دوں کس کو دیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ صاحب نصاب ہونا آپ ثابت کر دیں, تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں میں ثابت کر دوں. جو حمایتی ہے زکوٰۃ سامنے دینی, انہوں نے کہنا دینی ہے. میں نے کہا وہ تو صاحب نصاب ہی نہیں تھے, ان کا لقب مسیح ہے, مسیح سیاحت سے ہے. اور مسیح کہتے ہیں اس شخصیت کو جو جس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہ ہو, تو اپنا گھر تک نہیں بنایا تھا, چلتے پھرتے تھے, اپنا کچھ دن ایک جگہ پہ ٹھہر گئے تبلیغ کی, پھر آگے چلے گئے, وہاں کچھ دن ٹھہر گئے, پھر آگے تبلیغ کی. یعنی ان کا تو اپنا گھر نہیں تھا, تو نصاب کے مالک ہونے تو بڑی بات کی بات ہے, اور زکوٰۃ کی بات تو بڑی بات کی ہے. مجھے کہنے لگا اتنی لمبی عمر کس کی ہو سکتی ہے؟ دیکھو آپ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں, اتنی لمبی عمر کیسے ہوگی ان کی؟ میں نے کہا لمبی عمر نہیں ہے, تھوڑی عمر ہے. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا جب وہ زمین پر تھے تو ان کی عمر کا حساب ہماری ترتیب سے جاری تھا, جب آسمان پہ ہیں تو وہاں کے حساب سے ان کی عمر کی روٹین ہوگی, اور جہاں کا 1000 سال وہاں کے ایک دن کے برابر ہے. کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ قرآن کہتا ہے. ابھی 2000 کیا ہے جی 2021 کا اینڈ ہے, 2021 کا اینڈ ہے. ابھی تو ان کو گئے ہوئے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 2 دن ہوئے ہیں. کتنے دن ہوئے ہیں؟ اس حساب سے 2 دن ہوئے, وگرنہ میں بتاؤں تو 2 دن بھی نہیں ہوئے. میں نے کہا میں عرض کرتا ہوں, احادیث میں آیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, تم ان کو پہچان لینا, ان کے گمریالے بال ہوں گے اور سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا. میں نے کہا سر سے پانی کس چیز کا ہے؟ احادیث میں آتا ہے حضور نبی پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو آسمان پہ اٹھایا گیا, آپ کو وحی آ گئی تھی, اب آپ آسمان پہ جانے والے ہیں, آپ نے اس سے پہلے صفائی ستھرائی کا اظہار کیا, غسل کیا تھا, اور غسل کا پانی جو ہے جب آدمی غسل کرتا ہے تو بالوں سے پانی ٹپکتا ہے, وہی غسل کا پانی جو ہے جب آسمان سے نازل ہوں گے تو پانی ٹپک رہا ہوگا. ابھی تو ان کے غسل کا پانی بھی خشک نہیں ہوا, اور تم کیسے کہتے ہو کہ اتنی لمبی عمر کسی کی ہو سکتی ہے؟ سمجھ آئی کہ اوپر سے گزر گئی. کچھ باتیں اوپر سے گزر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کچھ سمجھ میں آ جائے اتنی کافی ہے. ہر بات کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. تو جو غسل انہوں نے آسمان پہ اٹھایا جانے سے پہلے کیا تھا, تو وہ غسل کا پانی اب تک خشک نہیں ہوا. قرب قیامت تشریف لائیں گے تو آسمان سے غسل کا پانی ٹپک رہا ہوگا. میں نے کہا لمبی عمر کہاں ہے, ان کا تو غسل کا پانی خشک نہیں ہوا. میں نے کہا ان کے حق میں اللہ رب العزت نے وقت کا سٹاپ کر دیا. کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے, یہ دنیا میں ہوا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے, آپ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں, مسجد اقصی جہاں ملک شام جاتے ہیں, انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں, جنت کی سیریں کرتے ہیں, دوزخ کو دیکھتے ہیں, مشاہدات فرماتے ہیں, رب تعالیٰ سے ملاقات فرماتے ہیں. یہ اتنا لمبا سفر تھا, لیکن جو ہے اتنے لمبے سفر کے سے ہو کر بھی جب آپ تشریف لائے تو رات ختم نہیں ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے دنیا کے وقت کو جو ہے وہ
اپنا روک دیا تھا اور آپ کے حق کے اندر جو ہے وہ وقت سٹاپ ہو گیا تھا، اس لیے جو ہے وقت آپ کے حق میں سٹاپ ہو سکتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بھی سٹاپ ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے کہا دوسرا بعض روایت میں آتا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے، حضرت ام ہانی گھر سے، تو دروازے کا کنڈا حرکت کر رہا تھا۔ ہاں جی، جب آدمی بس وقت گھر سے باہر نکلتا نا تو کنڈا حرکت کرتا ہے، تو جب واپس آئے تو کنڈا بھی حرکت کر رہا تھا، واپس آئے تو کنڈا پھر کیا کر رہا تھا، معلوم ہے وقت سٹاپ ہو گیا تھا۔ تو لہذا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وقت سٹاپ ہو سکتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں سٹاپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا اب اس نے اور اعتراض جڑ دیا، میں نے کہا اور اعتراض کرو، ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مجھے کہنے لگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا حضور کی ذات۔ کہنے لگا اچھا تو پھر دیکھو تم کہتے ہو جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کیا ان کو تو اٹھا لیا آسمانوں پہ، جب مشرکین مکہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کیا تھا آپ کو تو آسمانوں پہ نہیں اٹھایا گیا۔ کافر کے شبہات مضبوط ہوتے ہیں، عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا۔ کافر کا شبہ مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط، یہ بات میری یاد رکھ لیں، لوہے پہ لکیر ہے، جو جتنا بڑا باطل ہوگا اس کا شبہ اتنا مضبوط ہوگا۔ شیطان کتنا بڑا باطل ہے، ہاں جی، اس کے کفر میں شک ہے، وہ ساوس کیسے ڈالتا ہے، اس کا شبہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ شبہ مضبوط، عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کہتی ہو کہ بھئی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ جانا مان لیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رکھے عقیدہ کہ آپ کو آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا جب مشرکین مکہ نے گھیراؤ کیا تھا، تو اس سے افضلیت عیسیٰ کی عظمت آتی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، بلکہ اس سے افضلیت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا آسمان پہ گئے کیوں ہیں؟ اور گئے اس لیے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر سکے آ کر۔ اب ایک نبی ہے اور نبی ہونے کے باوجود دوسرے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے، بتاؤ جس نبی کی شریعت پر دوسرا نبی عمل کر رہا ہے اس میں اعزاز کس کا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز نہیں ہے، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ بھئی جب آپ پہ گھر کا گھراؤ کیا گیا آپ کو آسمان پہ کیوں اٹھایا گیا، حضرت عیسیٰ کیوں اٹھایا گیا؟ سمجھو اس کی حکمت بھی اور اس کی وجوہات بھی۔ اللہ آپ کو علم بھی دے، اللہ آپ کو عقل بھی دے۔ میں نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا انجیل کا نزول ہو چکا تھا، اور انجیل یک بارگی نازل ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی نازل نہیں ہوئی تھی، اور آپ اپنی نبوت والی ڈیوٹی بھی پوری کر چکے، تشکیل تھی جتنی آپ نے لوگوں میں انسانوں میں محنت کر تبلیغ کرنی تھی پوری ہو چکی تھی۔ اب تبلیغ کا وقت ختم ہو چکا تھا، شریعت وہ جو اپنے دل دے چکے تھے، اس کے بعد آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اگر تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور مکہ مکرمہ سے آپ کو اوپر کیوں نہ اٹھایا گیا، آپ مدینہ کیوں گئے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تو شریعت کا نزول شروع ہوا تھا، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، اور قرآن یک بار کی نزل نہیں ہوا بلکہ قرآن کریم رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا اگر کے اترنا شروع ہوا۔ ابھی تو شریعت کے احکام جو ابتدائی مراحل کے اندر تھے، تو اگر آسمان پہ اٹھا لیا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو قرآن بعد میں کس پہ نازل ہوتا اور شریعت بعد میں کس پر مکمل ہوتی ہے؟ آپ سمجھائیں۔ وہ یہاں سے پھنسا اور اس کا جو ہے دماغ چکر آیا، اب جو ہے پھر پریشان ہوا۔ میں نے کہا مرزا غلام محمد قادیانی ہو، جھوٹا مدعی نبوت، یا پرویزی، یا جو ہے یہ جو نیچے جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ حیات کے منکر ہیں، ان میں سے کوئی بھی قرآن کریم سے آیت پیش نہیں کر سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت کہ ماتا عیسیٰ قرآن کریم میں آیا ہو۔ تو مجھے کہنے لگا آپ قرآن و حدیث پہ ایسی دلیل پیش کر سکتے ہیں جس میں آیا ہو عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے؟ میں نے یہ دلائل پڑھے جو میں نے آپ پڑھے ہیں۔ پھر میں نے کہا میں اس پہ مزید ایک واضح حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت سے پہلے تمہاری طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ میں کہا یہ لو حدیث۔ مجھے کہنے لگا اچھا ہم تو کہتے ہیں پیدا ہوں گے، تم کہتے ہیں آسمان سے نازل ہوں گے، تو کیا کسی حدیث میں آسمان کا لفظ ہے کہ آسمان سے نازل ہوں گے؟ میں نے کہا بالکل آسمان کا لفظ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں لفظ اور آپ مان لیں اور توبہ کر لیں۔ مجھے کہنا کس کتاب میں ہے؟ میں نے کہا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے اپنا کتاب اسماء و صفات،
اس میں باقاعدہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک نے شاہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں نے کہا دوسرا والا حدیث کی معروف کتاب کنز المال ہے، اس کے اندر روایت ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، آسمان کا لفظ من السماء۔ میں نے کہا تیسری کتاب جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آسمان سے نازل ہوں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے تاریخ الکبیر، اس کے اندر روایت ہے آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو میں نے کہا آسمان کا لفظ بھی دکھا دیا، اب میرے منہ کی طرف دیکھیے، میں تو کہتا ہے عالم نہیں ہوں، آپ عالم ہیں تو کسی عالم سے گفتگو کریں گے، آپ کسی عالم سے گفتگو کریں۔ میں نے کہا اپنے جس عالم کو لانا آپ لے آؤ۔ باطل کے پاس شبہ مضبوط ہوتا ہے لیکن اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ ریت کی دیوار کی طرح ہوتا ہے، جب حق اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو فوراً جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے باطل بھاگ جاتا ہے اور ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے اور یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔